انسان کے لیے 24 گھنٹے کی زندگی میں اللہ رب العزت نے ہر موقع کے لیے ہر موڑ کے لیے احکامات دیے ہیں، اور انسان ان احکامات کے مطابق زندگی گزارے تو وہ زندگی اس کی دین بن جاتی ہے۔ اب ایک بہت اہم چیز ہے ہماری زندگی کی، جس کا ہماری زندگی میں ایسا تعلق ہے جیسے ہمارے بدن میں خون کا تعلق ہے، اور وہ ہے روزی، حلال روزی، حلال کھانا پینا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، کہ اے لوگوں، جو کچھ زمین میں تمہارے لیے ان میں سے حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ ساری انسانیت کو خطاب ہے۔ آج دنیا پریشان ہے، بد امنی کا شکار ہے، فتنوں کی اور تنگیوں کی اور حالات کی جو اس پر ایک چادر تنی ہوئی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے دین سے دور ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ حلال خوراک سے دور ہے۔ یا تو کمائی میں حرام آ رہا ہے، یا کمائی حلال ہے لیکن اس سے جو چیز خریدی جا رہی ہے اس میں حرام آ رہا ہے۔ تو حلال انسان کے لیے بہت ضروری ہے، اور اس کو جاننا اور سمجھنا یہ ہمارے ذمے ہے۔ یعنی جتنا کمانا ہم ضروری سمجھتے ہیں، اس سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہم نے حلال کھانا ہے، حلال کھانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا، ایک مثال بیان فرماتے ہوئے، کہ ایک آدمی سفر کرتا ہے اور اس کا چہرہ جو ہے غبار آلود ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، اور یہ مسافر ہونا، پھر یہ کیفیت ہونا، دھول مٹی کا ہونا، یہ ایسی کیفیت ہے کہ اس وقت اللہ کی طرف سے اس پر رحمت ہوتی ہے، اور چونکہ مسافر کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیکن جب وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مأکلہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فأنا یستجاب، کہ اس کا کھانا وہ بھی حرام، اس کا پینا وہ بھی حرام، اس کا پہننا وہ بھی حرام، اس کی جو غذا کا جو بھی چیز ذریعہ بن رہا ہے وہ بھی حرام، تو کہاں سے دعائیں قبول ہوں؟ اب اس روایت کو اگر سامنے رکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے حلال کو گویا کہ ان چند الفاظ میں سمیٹ دیا۔ مأکل اور مشرب، کھانا پینا، یہ منہ سے ہوتا ہے، گویا کہ انٹرنل یوز پورا حلال ہونا چاہیے۔ ملبس، یہ لباس ہے، خارجی استعمال ہے، ایکسٹرنل یوز جو ہے یہ اس کا حلال ہونا چاہیے، کیا لگا رہا ہے بدن پر، کیا پہن رہا ہے۔ اور اسی طرح وغذی بالحرام، انوائرمنٹل کیا ہے، حلال کا ہے حرام کا ہے، یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم مسلمان جن حالات کا شکار ہیں اس کی ایک بہت بڑی وجہ وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں حلال کے حوالے سے کمی اور کمزوری ہے۔ اور رمضان کا مہینہ ہمارا آ رہا ہے، رمضان کے مہینے میں ہم دعائیں کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہوتی، کیسے قبول ہوں گی؟ سحری اور افطاری وہ حرام کھانوں کے ساتھ ہیں، تو کیسے دعائیں قبول ہوں گی؟ ہمارا جو رہن سہن ہے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کتنی حرام چیزیں آ رہی ہیں، آج کل کتنی مصنوعات ہیں، پروڈکٹس ہیں جو ہم بغیر تحقیق کے اپنی زندگی میں استعمال کر رہے ہیں، تو اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، یہاں ایک بات میں عرض کرتا چلوں، حلال کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں اور سنتے ہیں تو پھر ہم دنیا کی ہر چیز کو حرام سمجھنا بھی شروع کر دیتے ہیں، بغیر تحقیق کے ہر چیز کو پھیلانا شروع کر دیتے ہیں، اور آج کل سوشل میڈیا کے ذریعے ہم کہتے ہیں یہ بھی غلط ہے اور یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ حلال کا تعلق عبادات سے ہے، اور عبادات کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے علماء کرام کو دیے کہ ان سے پوچھ کر ان عبادات کو انجام دیا جائے۔ تو حلال کا معاملہ
ہم علماء سے جا کے پوچھیں۔ حلال کی جو فیلڈ ہے اس کا جو شرعی حکم ہے اس کا تعلق فتوے کے ساتھ ہے، دین کے ساتھ ہے، فقہ اسلامی کے ساتھ ہے۔ کسی کا کہنا کہ یہ صحیح ہے اور کسی کا کہنا یہ صحیح نہیں ہے یہ معتبر نہیں ہے۔ ہم علماء سے جا کے پوچھیں۔ الحمدللہ پاکستان میں اس حوالے سے علماء نے بہت کام کیا ہے۔ پاکستان کا حلال اسٹینڈرڈ بن چکا ہے، 3733 جس کا کوڈ ہے، اس میں الحمدللہ کافی سارے قوانین موجود ہیں۔ حلال کے حوالے سے کتابیں مل جاتی ہیں، ان کا ہم مطالعہ کریں، اور ایسے علماء ہیں ہم ان سے جا کے ملیں جو ہمیں حلال کے حوالے سے رہنمائی کریں، اور ہم لوگوں میں غلط فہمیوں کی بنا پر کسی چیز کو حرام قرار نہ دیں۔ ہمیں جب تک تحقیق نہ ہو ہم لوگوں کو یہ نہ کہیں کہ یہ حرام ہے، ہم مستند تحقیق کو آگے کریں۔ سوشل میڈیا کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ جو چیز ہمارے علم میں آ جائے ہم لوگوں کو وہ غلط پہنچاتے رہیں اور پھر بعد میں کہیں کہ یہ غلط تھی۔ نہیں، جب تک صحیح بات آپ تک نہ پہنچے آپ اس وقت تک اس کو عام نہ کریں۔ تو اپنے گھر کے اندر خوراک جو لا رہے ہیں اس کا بھی ہم اہتمام کریں کہ وہ خوراک حلال ہو، اور اسی طرح جو گوشت آ رہا ہے وہ بھی حلال ہو، اور جو تیل آ رہا ہے وہ بھی حلال ہو۔ حتیٰ کہ آج کل کچھ پھل ایسے آ رہے ہیں باہر سے جن کے اوپر بسا اوقات ایسی یعنی چمک لگانے کے لیے کوئی چیز استعمال کی جاتی ہے اور اس پہ وہ کوٹنگ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ان یعنی جو پھل ہیں ان کا کھانا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ اس اوپر کوٹنگ کے اندر ایسی چیزیں شامل ہیں جو حلال نہیں ہوتی۔ اسی طرح کاسمیٹکس کی بہت ساری چیزیں ہیں، اسی طرح ہمارے اپنے دوائیوں کے اندر بہت سارے مسائل ہیں، اور یہ ساری چیزیں تفصیل کے ساتھ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ مستقل دین کا ایک شعبہ ہے اور ہم اس کے سیکھنے کی بھی کوشش کریں تاکہ ہماری زندگی مکمل حلال کے مطابق چلنا شروع ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حلال کھانے کی اور حلال کمانے کی اور حلال کو امت میں فروغ دینے کی توفیق عطا فرمائے کہ حلال کا فروغ یہ امن کے قیام کا ذریعہ ہے۔ حلال کا فروغ امن کے قیام کا ذریعہ ہے۔